اٹھائیں مختلف جگہ سے اور ان کو ایک نیا اسلوب سے پیش کیا. بعض لوگ اور خاص طور پہ مغربی مفکرین جس میں ڈے بوئر، رول گولڈی ہزر اور کئی ایک ایسے لکھنے والے موجود ہیں جنہوں نے مسلم فلسفے کو رد بھی یہ کہہ کر کیا ہے کہ مسلم فلسفہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سارا انہوں نے کاپی کیا ہے، نقل کیا ہے پرانے جو فلسفی تھے یونانی فلسفے، اس یونانی فلسفے کا انہوں نے چربہ کیا ہے. لیکن ایسی بات ہے نہیں، اگر اس کو تفصیل سے پڑھا جائے تو مسلمانوں کا اپنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور وہی بات ہے کہ پھر سیف الدین صاحب کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. تو انہوں نے ایک نئے اسلوب سے چیزوں کو بیان کیا. تو بیان کیا کیا دیکھیں، 642 میں حسن بصری کی ولادت ہے. 632 میں نے کہا کہ حضور کی وفات ہوئی، 642 میں حسن بصری کی ولادت ہے. پیدا مدینے میں ہوئے، چلے گئے بصرہ، اور وہاں انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے جو چیزیں دیکھیں وہ بڑی جس کو کہا جائے نا کہ وہ جو پیریڈ تھا یعنی مڈ 17 سینچری کا بڑا اپہیول کا دور تھا. اپہیول تو اس کے بعد بھی چلتا رہا لیکن بڑی اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو سوچ پر اور افکار پر اثر انداز ہو رہی ہیں. کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں مڈ 17 سینچری میں، مڈ 7 سینچری میں؟ اب حضرت عمر فاروق کا دور ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کا دور ہے، 12 سال کا دور ہے 644 سے 656 تک کا. اس کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے مسلمانوں میں آپس میں بڑے پیمانے پہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور دو بڑے یعنی مخالف کیمپ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ون لیڈ بائی حضرت علی، اور دوسرا جو جس کی الٹیمیٹلی جو ہے وہ قیادت حضرت امیر معاویہ نے کی اور انہوں نے اپنی پوری ریاست بنائی. تو یہ جو جنگیں تھیں، جنگ صفین اور جنگ جمل وغیرہ، انہوں نے پوری جو مسلم ریاست، مسلم دنیا جس کو کہہ لیں، مسلم دنیا کو پورا نیچے سے اوپر تک ہلا دیا تھا. اور ہلانے کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ جب یہ پھر وہی مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ دینا پڑتا ہے، خلافت و ملوکیت جو کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور خلافت کس طرح سے ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی. اچھا، وہ خلافت کا ملوکیت میں تبدیل ہونا اتنا آسان نہیں تھا. آسان اس لیے نہیں تھا کہ جب ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو ایک بہت بڑا لوگوں کا گروہ تھا جو اس سے خوش نہیں تھا، اس خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے سے. اب اس کے اثرات لوگوں پر کیا پڑ رہے تھے؟ لوگوں پر اثرات یہ پڑ رہے تھے کہ جو تھنکرز تھے، جو سوچنے والے تھے، بات کرنے والے تھے، جن میں ایک حسن بصری بھی تھے، انہوں نے چیزیں اپنے جو مدرسے تھے اس میں باتیں کرنا شروع کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یعنی خلافت سے ملوکیت کا جو تصور ہے، جو ٹرانزیشن ہے، وہ غلط ہے. تو پہلا تو یہ ایک تضاد سامنے آیا. دوسرا یہ ہوا کہ 680 میں کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے. بہت بڑا واقعہ ہے، بڑی ٹریجڈی ہے. خانواد رسول کو تقریباً نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 680 کی بات ہے. 692 میں جو ہے وہ ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے. عبداللہ جو کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی ہوئی تھی، ان کے 500-700 ساتھیوں کو حجاج بن یوسف نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پہ بمباری کی، وہ جو سنگ باری کی، اور کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ گھٹنوں خون میں بھر گیا کئی دن تک. یہ سارے واقعات ہوئے، جو واقعہ حرہ ہوا. تو یہ جو بڑے واقعات تھے 680 اور 692 کے، اب یہ ہم بات کر رہے ہیں 650 سے 700 تک کی. 650 سے 700 کے درمیان میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. اس دوران میں ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ حسن بصری یہ خط لکھتے ہیں جو اس وقت کے خلیفہ تھے عبد المالک. اچھا، اب تھوڑا سا تسلسل دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کا پیریڈ ہے 660 سے 680 تک. 680 میں یزید اقتدار میں آتے ہیں، 3 سال ان کا ہوتا ہے، 2 سال پھر مروان بن حکم کا دور ہے، پھر 685 میں عبد المالک آ گئے. اب جو بنو امیہ کی حکومت ہے وہ بڑی مستحکم ہے. حسن بصری صاحب جو ہیں وہ ان کا رسالہ موجود ہے، اس کے تراجم موجود ہے، جو رسالہ خط کو کہتے تھے. تو وہ خط ایک لکھا گیا، اس خط میں انہوں نے بتلایا کہ یہ جو ہے جو ملوکیت اور یہ جو ایک مطلب سمجھ لیں کہ سلائٹلی انہوں نے ایک تنقید کا آغاز ہوا. اچھا، اس دوران میں 2 اور اسکول آف تھاٹ نکل رہے ہیں، جبریہ اور قدریہ اسکول. اچھا، جبریہ اور قدریہ، اب یہ اس میں ایک دیکھیں، اور ایک اور مرجیہ جس کو ہم کہتے ہیں. مرجیہ کا مطلب یہ کہ ارجاء کرنے والے، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے بتایا کہ 660 اور اس سے پہلے جو آپس کی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے نتیجے میں خوارج وجود میں آ چکے تھے. جب خوارج آ گئے تو انہوں نے جو سوچ دی وہ یہ دی کہ ایک ایکسٹریم تکفیری سوچ تھی کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو کافر قرار دو، مار دو. ایک دہشت گردی کی طرف وہ خوارج گئے. اچھا، اس کے بعد جب سلطنت مستحکم ہو گئی تو جو اسکول آف تھاٹس آ رہے تھے ان میں
ایک جو ہے وہ خوارج کے خلاف اسکول آف تھاٹ آیا، اور وہ اسکول تھا مرجیہ کا. اور مرجیہ اسکول میں یہ تھا کہ ارجا کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ ملتوی کریں، آپ لوگوں کو کافر قرار نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ جو بھی گناہ کر رہا ہے وہ کافر ہے، یہ غلط ہے. تو وہ ایک کاؤنٹر تھا اس کا خوارج کا. اور اسی دوران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو اور ہمارے سامنے اسکول آف تھاٹ نکلتے ہیں، جبریہ اور قدریہ. اس کا میں تھوڑا سا بات کر لوں. جبریہ اسکول جو تھا وہ الٹیمیٹلی پرو بنو امیہ گیا، اور جبریہ میں یہ تھا کہ جی جس کو انگلش میں آپ کہہ لیں ڈیٹرمنزم، اور ڈیٹرمنزم کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از ڈیٹرمنڈ بائی گاڈ. خدا نے ہر چیز کا تعین کر دیا ہے، اور یہ ہمارے اوپر جبر ہے مشیت کا کہ یہ جو کچھ بھی لکھ دیا گیا ہے وہی ہونا ہے. اب یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ حاکم وقت کے فیور میں جاتا ہے. اور اس وقت جو بنو امیہ تھے وہ اس سے بڑے خوش تھے، کیونکہ یہ ہو گیا کہ جی جو بھی ہے وہ خدا کی طرف سے، جیسے وہ جنرل ضیاء اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کام کے لیے منتخب کیا ہے میں وہ کروں گا. وہ سارا ملک کا ستیہ ناش کرتے رہے، لیکن وہ اس کا جو ہے وہ وہاں پر وہ کنیکشن جوڑتے رہے. تو اسی طرح ان کا بھی تھا کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ جب جبریہ جو فلسفہ کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں یا اپروچ ہے جب وہ چلی تو اس کو حکمرانوں نے سپورٹ کیا. اس کے مقابل میں جو آیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ قدریہ کا مطلب آپ انگلش میں کہہ لیں فری ول، کہ لوگوں کے پاس فری ول ہے، اور فری ول کے ذریعے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. اب یہیں پر جب چیزیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تو یہاں سے علم الکلام کا آغاز ہو رہا ہے. اب علم الکلام کیا ہے؟ موجودہ اگر میں آپ کو آج کے اس میں ٹرمینالوجی میں بات کروں، دیکھیں کلام تو ہے اسپیچ، لفظی ترجمہ تو یہی ہوا نا، کلام سے نکلا ہے، کلام اسپیچ ہو گیا. تو آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکورس اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ جو ڈسکورس ہوتا ہے ایک تو اسپیچ ہوئی، سمپل اسپیچ تو بات چیت ہو گئی، ایک ڈسکورس ہے. اور ڈسکورس میں کیا ہو رہا ہے کہ ڈسکورس کے اندر آپ الفاظ، جس کو لیکسیکل اپروچ بھی کہا جا سکتا ہے، کہ الفاظ کو بہت اچھی طرح سے ایلیکوینس ہے، الفاظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں. اس کے لیے ایک اور انگلش میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈائلیکٹیکل تھیولوجی، یہ انگلش میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ ڈائلیکٹکس کیا ہے، جس کو بعد میں جدلیات کہا گیا یا جدلی کہا گیا. تو جدلی کا مطلب یہی ہے کہ آپس کی گفتگو کہہ لیں، جس میں تھوڑا سا سوکریٹک میتھڈ بھی آ جاتا ہے کہ یہ سوال اٹھائیں اور پھر آپس میں بات چیت ہو. تو اسنشلی جو متکلمین تھے، جو علم الکلام کے ماہر اس وقت ہوئے، اس میں کئی گروپ نکلے. تو پہلا گروپ جو نکلا علم الکلام کا وہ جبریہ اور قدریہ کے اس تضاد سے ہی برآمد ہوا. اور وہ اب ہم آتے ہیں معتزلہ کی طرف کہ اچھا اب یہ تمام میں ان کو اس وقت کی جو فلسفیانہ سوچ تھی اس کا آغاز سمجھتا ہوں، کیونکہ ان دونوں سے جو معتزلہ نکل رہے ہیں وہ معتزلہ ایک اسٹیبلشڈ اسلامی سوچ جو اس وقت تک تھی اس کو وہ ہلا رہے ہیں. ہلا کیسے رہیں؟ ہلا ایسے رہیں کہ جو اچھا اس میں شخصیات کے بھی میں ایک دو نام لے لوں کہ کون تھے. اچھا جو جبریہ میں ہمیں ایک جہان بن صفوان کا نام آتا ہے جو کہ یہ 700 سے پہلے کے، یعنی 650 سے 700 کے درمیان ہے. یا دمشقی ایک ہوتے تھے، وہ قدریہ کے ایک بڑا نام شروع کا تھا. اور 799 اور 700 کا جو سال ہے یہ بڑا اہم ہے یاد رکھنے کے لیے. 700 اس میں اسی برس میں حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت ہو رہی ہے، اسی برس میں حضرت امام جعفر کی ولادت ہو رہی ہے، اسی برس میں واصل بن عطا کی ولادت ہو رہی ہے. اسی برس میں ایک اور بڑا نام ہے عمر بن عبید، جس کو لکھا عمرو جاتا ہے واو کے ساتھ لیکن پڑھا عمر جاتا ہے. عمر بن عبید، یہ 4 نام ہیں. اچھا اب یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں حسن بصری بوڑھے ہو چکے ہیں، حسن بصری کا مدرسہ چل رہا ہے. اس مدرسے میں جو ہے وہ ایک طرف بغداد میں واصل بن عطا آ کر بیٹھتے ہیں جو ان سے سبق لے رہے ہیں، دوسری طرف آگے جا کے امام جعفر صادق جو ہے وہ اپنا مدینے میں ہیں، وہ اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں جس سے فقہ جعفریہ آگے نکل رہا ہے. امام ابو حنیفہ کی اپنی سوچ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، اس سے ان کا نکل رہا ہے. حسن بصری سے تصوف نکل رہا ہے. تو اب یہ جو 4 بڑے سوچ کے دھارے نکل رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک فقہ جعفریہ نکلا وہ آج تک چل رہا ہے، فقہ حنفیہ نکلا وہ آج تک چل رہا ہے، تصوف نکلا وہ آج تک چل رہا ہے. تو یہ معتزلہ بیچارے کہاں غائب ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بری طرح سے ان کو مارا گیا شاید اور کسی کو نہیں مارا گیا. اور وہ مارنے کی وجہ کیا بنی؟ تو
اب ہم 4 اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہے ہیں 700 آنورڈس. جیسے میں نے کہا نا اسی برس میں 4 بڑے لوگوں کی ولادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو فقہ جعفریہ ہے وہ اس کا فوکس زیادہ تر مدینہ میں رہا. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بعد میں، کیونکہ یہ تو اب ان کا بنو امیہ کا آخری پیریڈ ہے نا، 50 سال کا پیریڈ ہے. واصل بن عطا جو ہیں وہ معتزلہ کے، اور عمر بن عبید یہ معتزلہ کے پہلے 2 بڑے تھنکرز سمجھے جاتے ہیں. اور انہوں نے یعنی اس فلسفے جو ابتدائی فلسفہ، جس کو جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگ اس کو فلسفہ نہیں بھی مانتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ تھیالوجی ہے، یہ تھیالوجی ہے. لیکن میں اس کو جو میں نے پہلے کہا کہ جو بھی حکمت کی تلاش کی کوشش ہے، چاہے وہ مذہبی ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو فلسفے کا حصہ مانتا ہوں. باقاعدہ فلسفی کے جس کا الہیت سے کوئی تعلق نہیں ہو، ایسا فلسفی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کہیں نہ کہ، اور خاص طور پہ اس سارے دور میں. الکندی جو بعد میں آئیں گے 100 سال بعد، ان کا بھی الہیات سے تعلق تھا. فارابی جو آئے ان کا بھی الہیات سے تعلق تھا. ابن مسکوبے انہوں نے نظریہ، جب خیر یہ باقی بات ہے. تو لیکن معتزلہ پہ میں تھوڑی سی بات کروں. دیکھیں معتزلہ کو سمجھنے کے لیے